بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے۔ میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا، یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ تو کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ میں نے کہا جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی۔ حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا، کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے۔ تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے۔ ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے، ذریعے پر بات ہو سکتی ہے۔ تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں، جائز سمجھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں۔ عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں، بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا، لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس پہ قرآن کی آیت ہے، تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا۔ البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ، ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ۔ بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے۔ ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے۔ وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی، بیعت ہوئی، وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا، مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے، لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی، کہتی مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے گھن آتی۔ بات آ رہی؟ ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کہیں جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے۔ تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا، جائز ہونے ایک الگ چیز ہے، مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے ہیں۔ انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا، کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا، اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا، اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام، ساری زندگی اسی میں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتا ہے۔ ہمارے بچے کبھی بیمار ہوں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں، وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے، کون سا پیس ہے، یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے۔ اللہ نظر سے بچائے، بس اتنا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، دم کر لیتے ہیں۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں، آپ ایسا کریں، آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، یہ کچھ کر دیں گے۔ میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں، جن چڑیل بھوت سے، جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا، اس سے تو ڈرو۔ شیر سے ڈر لو، گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے، لات نہ مار دے۔ کتے سے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے، اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے۔ ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ، انسان ہے، ہم کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں۔ اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے، قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنٹر ہو، تھوڑا سا ڈر لگے گا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں کبھی عامل سے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں، چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں، اپن نہیں مانتا بھائی، ہم نہیں مانتے۔ اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں، لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے، کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے۔ کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں، جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا۔ بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے، کرنا پڑے گا، ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے، حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اتنا زور سے اصرار کیا، ابو بکر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے۔ بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی، بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے۔ میرے پاس تو دلیل بھی ہے، کہیں ہے نہ سمجھے،
کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو ماتا ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ کمبخت, اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ, نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے, تو شرم نہیں آئی؟ تو چوہا کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بعد میں اور جان پڑ جاتی. تو اس لیے عاملوں سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یہ نہ بتایا کرے وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس تو حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم جاتے ہیں, مجھے یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ کے استاذ فلاں کے پاس جاتے ہیں. میں نہیں مانتا, میں اپنے استاذوں کو مانتا ہوں مگر وہ جن کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں خدا کی قسم نہیں مانتا ان کو. اب آپ مجھے اس میں جذباتی سمجھیں یا بیوقوف سمجھیں یا متشدد سمجھیں, جو مرضی سمجھیں, اگر آپ کو عبرت نہیں ہوتی تو جائیں آپ پھر علاج کرائیں. زندگی اگر آپ کی تباہ نہ ہوئی اور تعویذ گنڈوں پلیتوں میں ساری زندگی نہ گزری تو میرا نام بدل دینا آپ. جو ایک دفعہ ان پلیتوں کے پاس چلا گیا نا, روحانی ٹوٹکوں اور فضول لوگوں کے پاس, پوری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے.